نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین پیاسی زمین کی پیاس کو اپنی رحمت سے بجھا رہا ہے، کسانوں کے تڑپتے دل کو بارش کے بادل سے سکون پہنچا رہا ہے۔ ہم اور آپ کی زندگی میں ایک بڑی انمول شے ہے جسے ہم پانی کہتے ہیں۔ پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے آسمانوں سے نازل فرمایا اور زمین کے اندر خزانوں میں اسے محفوظ کر دیا۔ ہر کس و ناکس، ہر امیر و غریب زمین سے پانی نکال کر نوش کر سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو ہمارے لیے سانس لینے کے لیے میسر کیا، ایسے ہی پانی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے میسر کیا ہے۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے۔ دنیا کے ان حصوں میں آپ سروے کر کے دیکھیں جہاں پانی بمشکل ملتا ہے، ان لوگوں سے پانی کی اہمیت دریافت کریں۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں یہاں تک کہا ہے کہ جب آسمانوں سے بارش ہوتی ہے تو زمین بھی خوش ہو جاتی ہے، اور زمین کی خوشی اس کی سطح پر نظر آتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اس پیاسی زمین پر جب ہم اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، جب ہم بارش نازل کرتے ہیں تو یہ ہری بھری ہو کر کھلنے لگتی ہے، ابھرنے لگتی ہے، اور اپنے اندر سے قسم قسم کی چیزیں، بہترین خوبصورت منظر والے پودوں کو، پھولوں کو اگاتی ہے۔ زمین بھی اللہ کی بارش سے خوش ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب بارش اللہ رب العالمین کرتا ہے تو زمین جو پہلے مردہ تھی وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ جس زمین پہ بارش نہ ہو اسے مردہ زمین قرآن کریم نے کہا ہے۔ بارش ہو جائے، اس پہ پودے لہلانے لگے، اللہ نے اسے زندہ زمین کہا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہی رب ہے جو آسمانوں سے پانی کو زمین پر اتارتا ہے، مردے ہو جانے کے بعد، زمین کے مر جانے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرتا ہے، دوبارہ اس پہ ہریالی کو لاتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے آگے چل کے کہا یہ تو زمین کی خوشی ہے جب لوگوں کے انتظار کے بعد انسانوں کو پانی ملتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، آپس میں ان کے چہرے مسکرا کر مل رہے ہوتے ہیں، رب کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جس زمین کے لوگوں پر بارش نہ ہو، کافی انتظار کے بعد جب بارش ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے آپس میں ایک دوسرے کو بارش کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ موسم ابھی بارش کا چند دنوں پہلے شروع ہوا ہے، کسانوں کے کلیجے اٹکے ہوئے تھے، ہماری کھیتی کا کیا ہوگا، اناج کیسے اگے گا، قحط سالی پڑ جائے گی۔ لیکن کچھ زمین پر اللہ والے ہیں جنہوں نے صلاۃ الاستسقاء قائم کیا، بارش طلب کرنے کی ایک خاص نماز ہے جسے نماز استسقاء کہتے ہیں، لوگوں نے جگہوں جگہ پر اس کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین سے رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی، استغفار کیا، رب العالمین اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش شروع کر دی، جانوروں کے لیے رب نے بارش شروع کر دی، تڑپتی ہوئی زمین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے بارش شروع کر دی۔ اور آپ سب نے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش پہلی بار جس جگہ پہ ہوئی، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، پہلی بارش جب ہوئی تو مسلم ہو غیر مسلم ہو ہر کسی کے چہرے پر خوشی تھی۔ غلط یہ تھا کہ مشرکین اپنے معبودوں کو پکار رہے تھے اور مسلمان خوش تھے، اپنے اللہ کو پکار رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں نے کافی انتظار کے بعد جب بارش کو پایا تو ان کے اندر خوشی محسوس ہوئی، جس کو قرآن نے بیان کیا فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوش بھی ہوتے ہیں، دوسرے کو کہتے بھی ہیں کہ مبارک ہو، بارش ہو گئی، اللہ کی رحمت نازل ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو چیلنج کیا ہے، اے میرے بندوں، میں تو پانی تمہیں پلاتا ہوں، اگر میں چھین لوں وہ پانی لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68-69 میں اللہ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، اے میرے بندوں ذرا یہ بتاؤ، میری نافرمانی کرنے والے میرے بندوں بتاؤ، یہ پانی جو تم نوش کرتے ہو، صبح و شام پیتے ہو، یہ پانی تم نے اتارا ہے یا آسمانوں سے مہ بنا کر برسایا میں نے ہے؟ تمہاری کھیتیاں سوکھ رہی، تمہارے جانور پیاسے مر رہے، تمہیں خود پیاس پریشان کر رہی تھی، اے میرے بندوں آسمانوں سے پانی اتارنے والا میں ہوں کہ تم ہو؟ اللہ سوال کر رہا ہے، سوال کا مقصد یہ صاف ظاہر ہے، تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم پانی پیدا کر سکو، اتار سکو، میں ہی ہوں جو آسمانوں سے پانی کو برساتا ہوں، تمہیں روزی میسر کرتا ہوں۔ اور قرآن کریم کی سورہ ملک کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے جو ہم پانی پیتے ہیں، جو پینے کے لائق پانی ہے، اس کا ذکر فرمایا، واٹر لیول کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے میرے بندوں ذرا یہ بتاؤ، اے میرے پیغمبر میرے بندوں سے یہ پوچھو، اگر زمین کا واٹر لیول نیچے چلا جائے اور زمین انسانوں کی طاقت سے نیچے چلا جائے، وہ پانی کو نکال نہ سکے، اے میرے بندوں بتاؤ، اگر میں پانی کا واٹر لیول نیچے کر دوں، سطح پر چلا جائے، پانی تم نکال نہ سکو، تو کون تمہیں پانی پلانے والا ہے؟ کون تمہیں پانی دینے والا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین اپنی اس نعمت کا بار بار ہم کو یاد دلا رہا ہے، اے میرے بندوں پانی جیسی عظیم نعمت، ایسی عظیم نعمت ہے جو تمہارے ایمان لانے کے لیے کافی ہے، باقی دلیل دوسری طرف صرف پانی ایک ایسی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا صرف اسی نعمت کو دیکھنے کے بعد ایک بندے کو ایمان لے آنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت پہ اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے بندوں سنو، دھرتی کی تمام مخلوقات کو میں نے پانی سے زندہ کیا ہے، کہتے ہیں نا جل ہی جیون ہے، قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے،
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو زندگی بخشی ہے میں نے پانی کے ذریعے سے۔ افلا یؤمنون، پھر بھی میرے بندوں بتاؤ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پانی تم بھی استعمال کرتے، وہ بھی استعمال کرتے، لیکن ایمان ایک لا رہا ہے دوسرا نہیں لا رہا ہے، ایک اللہ کی نعمت مان رہا ہے، دوسرا اپنی نعمت مان رہا ہے، اپنی کمائی اپنی محنت مان رہا ہے۔ علماء نے لکھا اس آیت پر، یہ ایسی آیت ہے یعنی پانی اللہ کی ایسی نشانی بتا رہا ہے کہ صرف اسی کو جاننے کے بعد ایک انسان کو اللہ پر ایمان لے آنا چاہیے۔ ساری دنیا کی چیزوں کو میں نے پانی سے زندہ کیا ہے۔ اگر اس سے آدمی کا اسفم اور نطفہ مراد ہو تو یہ بھی صحیح ہے، لگ بھگ ہر مخلوق بلکہ تمام مخلوقات میں یہی سسٹم ہے کہ اس میں جو پروش ہوتا ہے اس کے پانی سے اس کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ یہ تمام مخلوقات میں سسٹم چل رہا ہے، اور اگر یہ پانی مراد لیا جائے جو آسمان سے اترتا ہے تو ہر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، چاہے مہینوں بعد پیے، 6 مہینے بعد پیے، روزانہ پیے، لیکن اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے سچ کہا، ہر مخلوق کو میں نے پانی سے زندہ کیا ہے۔ یہ پانی نہ ملے، انسانیت جو تکبر میں کبر و غرور میں بہت اعلیٰ ہے، انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ بھی تل ملا اٹھتا ہے، پھر اپنے رب کو یاد کرنے لگتا ہے۔ پانی وہ عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احساس دلا رہے ہیں ہم اور آپ کو، اے لوگوں، جس رب کا دیا ہوا تم پیتے ہو، جس رب کا دیا ہوا تم کھاتے ہو، وہ رب چاہتا کیا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا وان یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ اے میری امت کے لوگوں، رب العالمین اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میرا دیا ہوا کھائے تو میری تعریف کرے، میرا بندہ میرا دیا ہوا پیے تو میری تعریف کرے۔ پیغمبر محمد عربی نے فرما دیا، اے میری امت کے لوگوں، رب کی نعمت کی ناشکری کبھی نہ کرنا۔ اللہ تمہیں کھلائے تو الحمدللہ کہنا، اللہ تمہیں پلائے تو پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دینا۔ یہ تعلیم دی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں دنیا والوں کو اپنی ربوبیت کے بارے میں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بطور دلیل، بطور ثبوت پانی کو پیش کیا۔ سورہ سجدہ اٹھائیں، آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے کہا، اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ اے میرے بندو بتاؤ، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ میں پانی کو سمندر سے اٹھا کر بھاپ بنا کر بادل کی شکل میں لے جاتا ہوں، فرشتے اسے ہواؤں کو دھکیلتے ہوئے جہاں چاہتا ہوں برسا کرتا ہوں، بارش کرتا ہوں۔ اے میرے بندوں، میں سوکھی زمینوں تک اپنے بادل کو لے جاتا ہوں، فرشتے ہم نے اس پہ معمور کیے، پورا سسٹم ہے، بارش میں کرتا ہوں، اور اس بارش سے زمین سے اناج اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، جس کو تم کھاتے ہو، تمہارے جانور کھاتے ہیں، تمہاری نسلیں کھاتی ہیں، پھر بھی کیا تمہیں اللہ رب العالمین کی قدرت دکھائی نہیں دیتی؟ افلا یبصرون، کچھ دماغ نہیں ہے، کچھ عقل نہیں ہے، بصیرت و بصارت نہیں ہے؟ پانی کو میں برساؤں، اناج میں اگاؤں، پھر بھی تم مجھے پہچاننے سے انکار کرتے ہو۔ اور ایک جگہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور سے انسانوں کو خطاب کیا کہ اے میرے بندو، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میری ہی عبادت کرنا، توحید الوہیت کی دعوت دی اللہ رب العالمین نے۔ یہاں بھی اللہ نے بطور دلیل پانی کو پیش کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے میرے بندوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے آسمانوں سے بارش کو برسایا، پانی کو نازل فرمایا، زمین کا سینہ چیر کر اس سے اللہ نے اناج اگایا، تمہیں کھلایا۔
جس اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں کی تجھے پانی پلائے، تمہیں اناج کھلائے، تمہیں کھانا کھلائے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اپنے رب کی اس نعمت کو نہ بھولنا، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرانا۔ کتنے پتے کی بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ روزی کا جو بیس ہے، تمہارے صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانے کا جو اصل ہے پانی نہ برسے تو اناج نہ اگے، زمین تمہیں کچھ نہ دے سکے اگر پانی نہ برسے۔ اللہ فرما رہا پانی میں اتارتا ہوں، زمین کا سینہ چیر کے اناج میں اگاتا ہوں، پھر تجھے کھانے کے قابل بناتا ہوں۔ اے میرے بندے تو پی میرا پی، کھا میرا کھا، میرے ساتھ شرک نہ کر۔ قرآن سبق کیا دے رہا؟ قرآن سبق دے رہا بندوں روزیاں میں دینے والا ہوں، کسی اور سے نہ مانگنا، کسی اور کے در پہ نہ جانا، کھانے پینے کا سارا سسٹم میرے ہاتھ میں ہے، کسی اور سے نہ مانگنا، کسی اور کے سامنے اپنی جھولی نہ پھیلانا۔ آج مسلمانوں کا شیوا بگڑا ہوا ہے، ہم غیروں کی بات کریں تو کیسے کریں؟ اپنے ہی ہیں جو اپنے رب سے مانگنے کا اعتماد نہیں رکھتے، ان کا اعتماد کھو چکا ہے، عقیدہ مٹ چکا ہے کہ ہاں اللہ دے گا تو دے سکتا ہے۔ بھروسہ اپنی ذات پر نہیں، بھروسہ اپنی دعاؤں پر نہیں، بھروسہ ہے تو کسی اور کے ذریعے سے ہے۔ ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ پانی اتنی انمول شے ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایک چیز اور قرآن کے اندر سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے ہر انسان و جنات کے دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی چھوٹی ہو، بڑی ہو، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، ختم تو ہونی ہے، اور ختم ہونے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ بھی ہونا ہے، تمہیں حساب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اور یقین دلانے کے لیے کہ میرے بندو شک نہ کرو، میں تمہیں زندہ کروں گا، میں تمہیں پیدا کروں گا، میں تمہیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کروں گا، اس میں شک نہ کرنا۔ اللہ نے یہاں بھی پانی ہی کی مثال دی ہے، پانی کو اللہ نے بطور دلیل یہاں بھی پیش کیا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 39 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اے میرے بندوں، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، مجھے پہچاننے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تم زمینوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی دبائی ہے، پانی اس پہ گر نہیں رہا ہے، بارش اس پہ ہو نہیں رہی ہے، زمین دھستی چلی جا رہی ہے، زمین کا رخ بدلتا چلا جا رہا ہے، زمین کسی استعمال کی نہیں، کسی فائدے کی نہیں، دبی دبائی زمین ہے۔ لیکن جب ہم اسی مردہ زمین پر بارش برسا دیتے ہیں تو وہ ہری بھری ہو کر دوبارہ لہلہانے لگتی ہے۔ اے میرے بندوں، اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے والا میں ہوں۔ زمین پانی کے بغیر پھٹنے لگی، کسی قابل نہ رہی، کسی استعمال کے لائق نہ رہی۔ اے میرے بندوں، اسی طریقے سے جب تم مر جاؤ گے، قبر کے اندر چلے جاؤ گے، تمہاری یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جس اللہ نے اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا، وہی اللہ انسانوں میں بھی جو مردہ ہو جائیں گے دوبارہ انہیں زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے کیوں وہ میرا رب ہر چیز پہ طاقت رکھنے والا، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ایک عقیدہ سمجھا رہا ہے، اس عقیدے میں اللہ پانی کی مثال دے رہا ہے، بارش کی مثال دے رہا ہے کہ جس طریقے سے زمین کو میں پھاڑ کے دوبارہ بارش برسا کے اسے زندہ کرتا ہوں، ایسے تم جب قبروں میں چلے جاؤ گے تمہیں دوبارہ میں زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا میرے بندوں، سب کچھ تمہارا ختم ہو جائے گا، تمہاری ریڑھ کی ہڈی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا، انگلیوں کی پور سے پورا بدن بنا کے کھڑا کر دوں گا۔ یہ غفلت میں نہ رہنا کہ تمہیں کون دوبارہ پوچھنے والا ہے، کون تمہارا حساب لینے والا ہے۔ یہ بارش، یہ پانی ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں تو انمول ہے ہی، آخرت میں بھی اس کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ جب جنت و جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، جنت کے بیان میں فرماتا ہے یہاں میں نہریں جاری کروں گا،
یہاں دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی نہریں رہیں گی، یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور ادھر جب جہنم کا نقشہ اللہ رب العالمین کھینچتا ہے تو وہاں فرماتا ہے پانی کے بغیر لوگ مر جائیں گے، پانی کے بغیر حالت خراب ہوگی، کوئی انہیں پلانے والا نہیں ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 50، 51، 52 دیکھیں، اللہ نے وہ منظر پورا بیان کیا ہے کہ جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تو کس طریقے سے جہنمی جنتیوں سے پانی کی بھیک مانگیں گے۔ وہ نقشہ، وہ جملہ اللہ نے بیان کر دیا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، آواز لگائیں گے، آواز لگائیں گے، ان سے مانگنے لگیں گے اور کہیں گے افیضوا علینا من الماء، جو پانی کی نہریں تمہارے پاس ہے، جو پینے کی چیز تمہارے پاس ہے، جو کھانے کی چیز تمہارے پاس ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی ڈیل دو، تھوڑا ہماری بھی پیاس بجھا دو۔ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا جو جواب ہوگا وہ جواب بھی بیان فرما دیا۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اے جہنمیوں تم رہے ہو کہ دنیا میں میرے بھائی، تم رہے ہو کہ دنیا میں میرے باپ، رشتہ دار، دوست و احباب، یہاں کوئی دوستی یاری چلنے والی نہیں، یہاں کوئی بھائی چارہ چلنے والا نہیں، یہاں تو بس جنت و جہنم میں جانے کے بعد جنتی جنتیوں کے لیے دل دادا، جنتی جنتیوں کے لیے بھائی بھائی ہوں گے، لیکن جہنمیوں پر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ صاف الفاظ میں جواب دیں گے جو تم چیزیں مانگ رہے ہو پینے کے لیے، کھانے کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے تم جیسے لوگوں پہ حرام قرار دے دیا۔ دنیا میں ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائے تو جنت میں آئے، اللہ نے جنت میں آنے کے بعد اب ہمارے لیے حرام کر دیا کہ ہم تمہیں کچھ دے سکیں، تو ہم جنت میں اللہ کی نافرمانی کیسے کریں گے؟ ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، سیدھا جواب ہوگا ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اگلی آیت میں یہ بھی بیان کیا، یہ کون لوگ ہوں گے جو اس طرح سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں گے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے دین کو کھیل تماشا کھلواڑ بنا دیا تھا، دین کو کھیل بنا ڈالا، اپنی مرضی سے زندگی جینے کا طریقہ سیکھ لیا، دین کیا کہتا اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو پیاسے مر رہے ہوں گے، بھیک مانگیں گے اور جواب میں آئے گا تمہارے اوپر حرام ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندوں کیا میں نے تمہیں بیوی نہیں دیا تھا؟ کہے گا دیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں روزی نہیں عطا کی تھی؟ دیا تھا اللہ۔ کیا میں نے تمہیں گھر مکان یہ سب کچھ نعمتیں نہیں عطا کی تھی؟ دیا تھا اللہ۔ پھر کیا تو نے مجھے یاد کیا تھا، میرا ذکر کیا تھا، میری عبادتیں کی تھی، میری فرما برداری کی تھی؟ اس میں کمی رہ گئی، اللہ میں یہ نہ کر سکا۔ اللہ فرمائے گا آج میں بھی انہیں اگنور کر دوں گا، آج میں بھی انہیں بھلا دوں گا، جس طرح سے دنیا میں انہوں نے میرے آنے کی، میرے ملاقات کی باتوں کو بھلا دیا۔ ایک مسلمان کے دل میں ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے اور اللہ سے ملنے کے لائق میرے پاس اعمال بھی ہونے چاہیے۔ یہ احساس ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، کبھی بھی مرنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے دنیا میں یہ احساس ان کا ختم ہو گیا، اس لیے یہ بدعمالی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے۔ جس طرح سے دنیا میں انہوں نے میرے ملنے کے دن کو بھلایا، آج میں ان کو بھلا رہا ہوں۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، انہوں نے میری آیتوں کا بھی انکار کیا ہے، انہوں نے میری آیتوں کا بھی مذاق اڑایا ہے، اس کو بھی دل سے انکار کیا ہے، آج میں ان کو بخشنے والا نہیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو بھیک مانگ رہے ہوں گے پانی کا۔ جہنم کے اندر پیاس کی شدت کیا ہوگی؟ جہنمی اللہ سے مانگیں گے اللہ تو رحیم ہے، دے دے، پانی پلا دے، بڑی شدت ہے، لباس بھی آگ کا ہے پہنایا ہوا، پیر میں بھی آگ کی جوتیاں ہیں، اور آگ بھی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یہ دہکتی ہوئی انگاروں کی دنیا میں رہنا بس کی بات نہیں، کچھ پانی پلا دے، کچھ پانی ڈال دے ہمارے اوپر۔
اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 19-20 میں نقشہ کھینچا ہے، میں ان غداروں کو پانی تو دوں گا لیکن کس شکل میں دوں گا وہ بھی دیکھو۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، اے میرے فرشتوں ان لوگوں کے اوپر پانی ڈالو، کھولتا ہوا گرم پانی، سر کے اوپر سے ڈالا جائے پانی۔ قرآن کے الفاظ ہے یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، ان لوگوں کے سر کے اوپر سے وہ گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا جائے گا۔ یُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اس گرم پانی کی وجہ سے پیٹ کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی ساری کی ساری چیزیں باہر نکل جائیں گی، ساری چمڑیاں گل جائیں گی، سب پگھل جائے گا، پورا بدن برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا میں کہتا ہے میری سن لو، میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگ لو میں عطا کرنے والا ہوں۔ بندہ یہاں اللہ کو بھول جائے گا، وہاں اللہ یہ حشر کرنے والا۔ قرآن میں اللہ نے یہ چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ یہ پانی وہ عظیم نعمت ہے جس نعمت کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ پانی، بارش کیسے ہوتی ہے اللہ نے وہ نقشہ بھی پورا بیان کر دیا، سائنسدانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس کے اوپر ریسرچ کی، باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ پانی کو اللہ نے ایک بڑی نعمت کی شکل میں قرآن کے اندر پیش کیا ہے، اور پانی انمول شے ہے بھی۔ فرعون جیسا متکبر شخص جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر اپنی حیثیت بتا رہا تھا، گھمنڈ جتلا رہا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اے میری قوم کے لوگوں، یہ موسیٰ جس کی دعوت دے رہا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ اس کا رب ایسا ایسا، کیا میرے پاس مصر جیسی عظیم الشان سلطنت نہیں؟ کیا میں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اور یہ میرے محل کے چاروں طرف جو نہریں بہ رہی ہیں، دریائے نیل اور اس سے نکلی ہوئی شاخائیں، اس کا تذکرہ فرعون نے کہا کیا میں مصر کے سلطنت کا گدی کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا میں اس دوڑتی ہوئی چلتی ہوئی بہتی ہوئی نہروں کا مالک نہیں ہوں؟ پانی کو ذکر کیا تکبر میں، پانی کو ذکر کیا اپنی شان کو بتانے میں۔ ایک نشانی یہ پتا چلی کہ اس زمانے میں پانی کی بڑی اہمیت تھی، اور آج بھی اہمیت ہے، کیونکہ سمندر کے کنارے جو گھر بنے ہوتے ہیں کروڑوں میں اربوں میں بکتے ہیں۔ وہ فرعون کے محل کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس کے محل کے کنارے نہریں بہ رہی تھی، سمندر بہ رہا تھا، اور اس نے بطور تکبر اس نعمت کے ذکر کیا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کیا ہمارے پاس یہ نہیں؟ اگر اس کو آپ نے تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے دیا ہے ھذا من فضل ربی، تو اللہ کا میں شکر گزار ہوں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کبر کے طور پر آپ نے ذکر کیا ہے تو آپ جان لیں فرعون نے نہر کو، پانی کو کبر کے طور پہ ذکر کیا، انجام اللہ نے اسی میں لے جا کے اس کو ڈبویا تھا۔ سورہ یونس وغیرہ کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا آیت نمبر 90 وغیرہ میں، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہی فرعون جو ان نہروں کو بیان کر کے اپنی شان و شوکت بیان کیا کرتا تھا، جب یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے پیچھے پیچھے چلا تو اللہ رب العالمین نے اس کو اور اس کی پوری فوج کو پانی میں ڈبو ڈالا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تب کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر موسیٰ اور اس کی قوم کے لوگ ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور اب میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ دنیا کے سب سے شریر انسان فرعون کے جملے ہیں۔ اب میں اسلام لاتا ہوں، اب میں مسلمان بننے کو تیار ہوں۔ جب ڈوبنے لگا تب اللہ نے آگے کی آیت میں فرمایا آلآن، اب تمہاری عقل ٹھکانے پہ آئی ہے جب تم نے میرے عذاب کو دیکھ لیا۔ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تیری تو پوری ظالمیت کی، تیرے ظلم کی پوری داستان موجود ہے۔ وکنت من المفسدین، تو زمین میں فساد برپا کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے فرعون میں تجھے ہلاک کروں گا، برباد کروں گا، کل قیامت تک کے لیے تجھے میں عبرت بنا کے رکھ دوں گا، دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دوں گا، نصیحت بنا دوں گا۔ اور اللہ نے اسے اسی سمندر میں ڈبویا جس نے نہروں کو بیان کیا تھا اپنی شان کے لیے، اسی میں اللہ نے اسے غرق آب کیا، ڈبویا، عبرت بنایا دنیا کے لیے، قیامت تک اس کی لاش ہے، رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے لوگوں پر اپنی رحمت کی برکھا بھی کرتا ہے، اور پانی سے اللہ عذاب بھی دیتا ہے۔
پانی کا معاملہ بڑا عجیب ہے. پیاس لگی ہے پیو، نعمت ہے رحمت ہے. کھیت میں ضرورت ہے بارش، نعمت ہے رحمت ہے. لیکن ضرورت سے زائد ہو جائے تو کھیت برباد بھی ہو سکتا ہے. ضرورت سے زائد ہو جائے آپ کو بھی نقصان کر سکتا ہے. سورہ جن کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر لوگ میرے راستے پر استقامت سے قائم رہیں تو میں میٹھا پانی انہیں پلاؤں گا، میں انہیں بہترین چیزیں پلاؤں گا، بہترین شراب نوش کراؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور وہی اللہ قرآن کریم میں جب دنیا کی سب سے پہلی قوم کو عذاب دینا ہوا، دنیا کی سب سے پہلی امت کو اللہ کو عذاب دینا ہوا، تو اللہ نے پانی کا عذاب چنا. نوح علیہ السلام کی قوم ہے. سورہ قمر کی آیت نمبر 9 سے 17 کو پڑھیں. حضرت نوح کا اللہ نے مختصر میں ذکر کیا ہے. فرمایا کذبت قوم نوح فکذبوا عبدنا. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے میرے بندے کا انکار کیا. وقالوا مجنون وازدجر. اور نوح علیہ السلام کو پاگل کہنے لگے، ان کو دیوانہ کہنے لگے، اور ساتھ ساتھ میں نوح علیہ السلام کو دھمکانے لگے، ڈرانے لگے. جان کی دھمکیاں، مال کی دھمکیاں، بیوی بچوں کی دھمکیاں. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ جب لاچار ہو گیا، 950 سال تک میری طرف دعوت دیتا رہا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اے میرے اللہ بس ہو گئی میرے صبر کی انتہا، اے اللہ اب تو میری طرف سے ان سے بدلہ لے لے، اے اللہ اب تو میری مدد فرما دے. اللہ فرماتا میں نے اپنے پیغمبر کی دعا سنی. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. میں نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، بارش تیز اترنے لگی، بارش نیچے زمین پر اترنے لگی. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. آسمان سے بارش ہم نے نازل کی، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اور نیچے سے زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، زمین سے چشمے ابل پڑے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. آسمان کا پانی زمین کا پانی دونوں مل گیا. میں نے نوح کی پوری قوم کو برباد کر دیا، بستیاں ڈوب گئی، لوگ ڈوب گئے، برباد ہو گئے. پانی اتنا زیادہ آیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک کنٹینیو بارش ہوتی رہی، آسمان سے بھی زمین سے بھی پانی نکلتا رہا. کتنا خطرناک اللہ کا عذاب رہا ہوگا. نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی بناؤ، اپنی امت کے ایمان والوں کو بٹھاؤ، ہم تمہیں بچائیں گے. اللہ نے کہا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. میں نے اپنے چہتوں کو اس کیلوں والی اور تختیوں والی کشتی پہ سوار کر دیا. اللہ کے اس عذاب کے آگے جو پہاڑوں پہ بسنے کی بات کر رہا تھا کہ پہاڑ پہ جا کے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، اللہ نے کہا تو بچے گا نہیں. اس عذاب میں اللہ فرما رہا ہے لکڑی تختی کیل سے بنائی ہوئی کشتی میں ایمان والوں کو بٹھاؤ، میں بچاؤں گا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. یہ کشتی چلے گی میری نگاہوں کے سامنے، میں اس کی نگرانی کروں گا، میری ذمہ داری ہے بچانا. یہ بدلہ ان لوگوں کا ہے جو میرے پیغمبر کو ستائے، میرے پیغمبر کا انکار کیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے فرمایا میں نے قوم نوح کو عبرت بنا دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو عبرت حاصل کرے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. تو کیسا رہا میرا عذاب، کیسا رہا میرا ڈرانا. یہ اللہ کا انداز دیکھو. اللہ نوح علیہ السلام کی بستیوں کو اجاڑنے برباد کرنے کا منظر بیان کرنے کے بعد کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. کیسا رہا میرا عذاب، کیسا رہا میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے قرآن کو آسان بنایا، میں نے قرآن کو عبرت کے لیے، پڑھنے کے لیے، سب چیز کے لیے آسان بنایا. ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اللہ کا اسلوب ہے. نوح علیہ السلام کے خود کے بیٹے نے کہا تھا قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. جب نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے آج اللہ کا عذاب آنے والا، بچے گا نہیں، تو آجا میری کشتی پہ سوار ہو جا. بیٹے نے کہا نہیں میں آپ کی کشتی میں نہیں آتا، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، وہاں بچ جاؤں گا. پانی وہاں تک کیسے پہنچے گا. نوح علیہ السلام گویا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی منشا کو، عذاب کو سمجھ چکے ہیں. فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اے میرے بیٹے نادان ہے، تو سمجھ جا آج اللہ کے عذاب سے کوئی تجھے نہیں بچا سکتا. اللہ جسے چاہے گا وہی بچے گا، اور تو ایمان والوں میں نہیں، کشتی میں نہیں، تو نہیں بچے گا.
تو اللہ اس پانی کے ذریعے سے دنیا کی پہلی امت کو برباد بھی کیا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ بارش بادل منڈلانے لگے، مدینے کی آسمانوں میں بادل منڈلانے لگے، پہاڑوں سے بادل اٹھنے لگے۔ حضرت عائشہ اپنے شوہر کا منظر بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر کا وہ چہکتا ہوا، چمکتا ہوا، مسکراتا ہوا چہرہ بادلوں کو دیکھنے کے بعد گھبراہٹ میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ گویا ہوئی، او میرے سرداج، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ آسمانوں کے ان پانی کے بادلوں کو دیکھ کر آپ مسکرانا بند کر دیتے ہیں، چہرے پہ آپ کے غمی آ جاتی ہے۔ دوسروں کو دیکھتی ہوں کہ بارش کے بادل کو دیکھ کر وہ ہنسی خوشی اور پوری ان کے چہروں پر پوری ایک الگ ہی فضا بن جاتی ہے۔ اے میرے سرتاج، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قوم کا درد سینے میں تھا، ایک قائد کا جملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، یا عائشہ، اے میری بیوی عائشہ، وہ کون سی چیز ہے جو مجھے ضمانت دے دے کہ اس کالے بادل میں پانی ہی ہے، عذاب نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے بتا دے پہلے کہ اس میں عذاب نہیں ہے، یہ پانی ہی ہے، یہ رحمت ہی ہے، عذاب نہیں ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کریم میں سورہ احقاف میں اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا کہ بارش، وہ کالے کالے بادل آنے لگے، لوگ کہنے لگے جو نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے، ھذا عارض ممطرنا فلما رآہ عارضا مستقبل اودیتہم، اللہ نے کہا کہ جب یہ لوگ کالے بادل کو اپنے گھروں کی طرف، اپنے وادیوں کی طرف، اپنے بستیوں کی طرف آتا ہوا دیکھنے لگے تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، آ رہی ہے ہماری خوشی، ابھی برسا ہوگی۔ حضرت ہود نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہ ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے اپنی گمراہیوں سے، یہ رحمت نہیں، عذاب کے بادل ہیں، اس کے اندر اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی اور حضرت عائشہ سے کہا عائشہ، وہ قرآن کی آیت مجھے ڈرا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بادل کی شکل میں یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہو؟ اس لیے میرے چہرے سے پسینے اترنے لگتے، میرے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ بارش اور پانی کے تعلق سے یہ بڑا عظیم موضوع ہے، قرآن اٹھائیں گے، اللہ جگہ جگہ قرآن میں بارش، پانی، ان سب چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ بس پیغام یہ ہے کہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں تاکہ اللہ اپنی اس نظیم نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے اس عظیم نعمت کا مطالبہ کرتے رہیں، کھیتیاں ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے، اور اپنے بھائیوں کے لیے مطالبہ کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور گاہے بگاہے اگر بارش نہ ہو تو ایک نماز جو ہم اور آپ سنت پہ چلنے والے ہیں، ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے جس کا نام صلاۃ الاستسقاء ہے، نماز استسقاء ہے۔ وہ اگر بارش نہ ہو تو امام کی قیادت میں وہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو معاف کرے، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ جہنم کی شدت ہمیں برداشت کرنے کی تاب نہیں، میرے پروردگار اس شدت سے بچا لے۔ ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہمیں جنت میں پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔